حضرات گرامی، آج کا یہ عظیم الشان روح پرور اجلاس جس میں ہم اور آپ سب شرکت کی سعادتیں برکتیں حاصل کر رہے ہیں، یہ روح پرور اجلاس کسی دنیا دار کی خوشی میں منعقد نہیں کیا گیا، بلکہ احمد مختار کی آمد کی خوشی میں منعقد کیا گیا ہے۔ لائق مبارکباد ہے مرکزی میلاد کمیٹی اور تمام افراد اہل سنت جنہوں نے اپنے بیٹے کی پیدائش پر نہیں بلکہ مصطفیٰ کی پیدائش پر خوشیوں کا اظہار کیا۔ رب قدیر ہم سب کی آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ تو دور دور لوگ افراد بیٹھے ہیں، اگر زحمت نہ ہو تو جو لوگ پیچھے تشریف رکھتے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اگر زحمت نہ ہو تو آگے تشریف لے آئیے۔ ممبر پر جلوہ فگن تمامی علماء اہل سنت، پیارے پیارے خوش عقیدہ سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، عزت مآب ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ الذی اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ مدد کعبہ ایمہ مدد ماگدائم تو سلطان زمانہ ہستی ہست داریم تمنا شہ جیلاں مدد بگرداب ولا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ راتبستی بحق سید عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، اور قادریم نرے یا غوث اعظمی زنم زمزہ شاہ میر محمد قطب عالمی زنم، اور قادریم نرے یا غوث اعظمی زنم زمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم۔ بریلی کا مجدد جب استغاثہ پیش کرتے ہوئے بارگاہ رسالت معاب میں حاضری دیتے ہیں تو یوں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ہم نے کبھی یہ تم سے کہا ہی نہیں ہے کہ تم انہیں اپنا نبی کہو، یہ ہم اہل سنت میں کے مقدر میں ہے کہ ہم انہیں اپنا نبی کہتے ہیں، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ، سبحان اپنا اللہ رسول کہتے سبحان ہیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ یہ انہی لوگوں کے اس وقت ہی مقدر میں ہوگا کہ وہ بھی زبان حال سے کہہ سکیں گے کہ وہ ہے ہمارا نبی، تب جب وہ یہ کہہ لیں گے کہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ مصطفیٰ کا میلاد منانے کا حق انہی لوگوں کو ہے جو اپنے باپ دادا کا نام جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، ارے زندہ باد۔ جس کو نسل کا پتہ نہیں ہوتا ہے اس کی اصل کا کوئی معاملہ کہیں دور دور تک نہیں ہوتا۔ زندہ باد زندہ باد، جو نسل والے ہوتے ہیں وہی مصطفیٰ کے وفادار ہوتے ہیں۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اس لیے کہ ہم دنیا میں جو کچھ بھی پا رہے ہیں یہ کسی کے باپ کا صدقہ نہیں ہے، آمنہ کے لال کا صدقہ ہے۔ بریلی کے مجدد نے بباغ دہل یہ فرمایا ہے کہ وہ جو نہ تھے وہ جو نہ تھے
تو کچھ نہ تھا. جمال الدین صاحب کہلوا رہے تھے میں آپ سے زور پریشر نہیں دے رہا ہوں کہ آپ کہیے، آپ کا ایمان کہے تو بولیے گا. واہ 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 واہ. اس لیے کہ انہیں اپنا بولنے کے لیے فرشتے کافی ہے. زندہ باد زندہ باد. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. ویڈیو مت بناؤ. سب سے بڑا پنگا یہی ہے اہل سنت کا. ہم بریلوی ٹھہرے، ہم ویڈیو کو کل بھی ناجائز و حرام سمجھتے تھے، آج بھی سمجھتے ہیں اور قیامت کی صبح تک سمجھتے رہیں گے. واہ زندہ باد. سبحان اللہ. جس کا جو موقف ہے وہ اس کے ساتھ جائے گا. ہمارا موقف امام اہل سنت کا موقف. واہ سبحان اللہ. زندہ باد. ہم نظریات امام محمد رضا کے فالوور ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ہم اعلی حضرت کے پیرزادے ہیں، مگر نظریات میں امام احمد رضا کے فالوور ہیں، تاج الشریعہ کی فکر رکھنے والے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور غیاث ملت، جشن میلاد النبی، مرکزی سیرت النبی کمیٹی، میلاد کمیٹی. یہ تصویر کی ذہنیت ہمارے ذہن میں نہیں ہے. ہم جس عقیدہ اہل سنت کے ماننے والے ہیں، وہ عقیدہ اہل سنت ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یا رسول اللہ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ. یا رسول اللہ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ میرے کب سے نقاب میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم تصویر رکھ کے اپنی طبیعت کو کے حال کو اچھا نہیں کرنا چاہتے. ہمیں معلوم ہے ہم جس عقیدے کے ماننے والے ہیں، جو ہمارا عقیدہ اہل سنت ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یقیناً موت برحق ہے، اور جب ہم دنیا سے رخصت ہو کر قبر میں پہنچیں گے تو ہمیں یہاں دیکھا ہو نہ دیکھا ہو، مگر ایمان اگر ہمارا سلامت رہا تو قبر میں یقیناً ہم مصطفیٰ کا چہرہ دیکھیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بھی نظریہ ہمیں دیوبند اور سہارنپور سے نہیں ملا ہے. یہ نظریہ بھی ہمیں بریلی کے مجدد امام احمد رضا نے دیا ہے کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. واہ. ہم مصطفیٰ کا میلاد منانے حاضر ہیں. میاں یہ مقدر کے دھنی ہیں ہم لوگ کہ ہمیں بھی موقع دیا رب نے کہ ہم بھی مصطفیٰ کا میلاد منا رہے ہیں، اپنے آقا کی خوشیاں منا رہے ہیں. رب نے نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ، عبادت و ریاضت تمام چیزوں پر احسان نہ فرمایا، مگر جب رب نے اپنے محبوب کو اپنی حبیب کو جب کائنات میں بھیجا تو احسان فرمایا. اور تمام چیزوں کے بھیجنے پر تم سے کچھ طلب نہیں کیا. جب محبوب کو بھیجا تو یہی طلب کیا، میں ان سے کچھ طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ تم میرے محبوب سے محبت کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول سے محبت کرو. اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کریم نگر والوں. آپ اپنے باپ کی مانو گے یا پروردگار کی مانو گے؟ رب فرما رہا ہے میرے محبوب سے محبت کرو، اور محبت اس سے کی جاتی ہے جو محبت کے لائق ہوتا ہے. رب نے پوری کائنات کا نظام قدرت بنایا، زمین سے لے کر آسمان تک، چرند سے لے کر پرند تک، شجر سے لے کر حجر تک. کائنات کی ہر شے کو پیدا کرنے والا رب حقیقی، معبود حقیقی، جس نے پوری کائنات کو بنایا. مگر کائنات بنائی ہے اپنے محبوب کے لیے، محبوب کو بنایا ہے اپنے لیے. آج ہم اسی رسول کی آمد کی ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں. لائق مبارکباد ہیں حضرت علامہ اویس رضا صاحب اور تمام میلاد کمیٹی کے جملہ افراد اہل سنت جماعت رضا مصطفیٰ کے اہل سنت. میرے بھائی، اپنی فکر کو بہتر بنا کر رکھو، اپنی زندگی کے اصول سچے اور اچھے بنا کر رکھو. نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، عبادت کرو، ریاضت کرو، مگر اس پہ کرنے پر اتراؤ مت. اگر اترانا ہے تو مصطفیٰ کے عشق پر اتراؤ. اس لیے کہ ہم جو کائنات میں آئے ہیں کسی کے صدقے میں نہیں آئے ہیں. ہمیں جو رب نے پیدا کیا ہے وہ اپنے محبوب کے صدقے میں پیدا کیا ہے.
ہم نبی کے ذکر کی محفل سجائیں، مصطفیٰ کی میلاد کی محفلیں سجائیں۔ مصطفیٰ جب کائنات میں تشریف لائے، کعبہ بتوں کا مسکن تھا، خود کعبے کے بت خود گر پڑے۔ بتوں کے پرستاروں نے پوچھا تم کیوں گر پڑے؟ انہوں نے جواب دیا وہ آ گئے، وہ آ گئے۔ کہا کون آ گئے؟ کہا کعبے کو بتوں سے پاک کرانے والے پیغمبر آ گئے۔ کعبہ رقص کرنے لگا۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا کوئی آندھی آئی نہیں، کوئی طوفان آیا نہیں، تو کیوں آخر رقص کر رہا ہے؟ تو کعبے نے مسکرا کر جواب دیا اے عبد المطلب، میں اس لیے رقص کر رہا ہوں کہ سارے زمانے کو میرے سامنے جھکانے والا آ گیا۔ واہ، آج تمہاری طبیعت کا نام قبلہ کعبہ نہیں ہے، مصطفیٰ کے ارادے کا نام قبلہ کعبہ بنا ہے۔ زندہ باد، ہمارے باپ کے سوچنے سے بیت المقدس سے کعبے کو قبلہ نہیں بنایا گیا، میرے حبیب نے حالت نماز میں ارادہ کیا کاش میرا قبلہ خانہ کعبہ بنا دیا جائے۔ جب لفظ کاش کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کی گفتار کا عالم کیا ہوگا؟ ارے زندہ باد، زندہ میرے باد۔ حبیب نے دل میں ارادہ فرمایا کاش میرا قبلہ خانہ کعبہ بنا دیا جائے۔ رب فرماتا ہے جبریل جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو اب اسے کاش تک نہ رکھیں، بلکہ بعد نماز نہیں حالت نماز میں اپنا قبلہ بدل لے واہ، اور کعبے کو اپنا قبلہ بنا لے۔ اے عقل کے اندھو ہم سری کا دعویٰ کرنے والوں، آج تک تم اپنے باپ کا رخ نہ موڑ سکے، اور میرا محبوب وہ ہے جس نے قبلے کا رخ موڑ دیا۔ واہ، ہم اس رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اپنے صحابہ کی، نبی کے صحابہ کے وفادار ہیں، خلفائے راشدین کی وفاداری کا ہمارے اندر ذہن و فکر ہے۔ ہم حضرت امیر معاویہ سے محبت کرتے ہیں، واہ واہ، ہم صرف علی علی کی بات نہیں کرتے، علی نے کہا ہے صدیق کی بات کرو، علی نے کہا ہے فاروق و عثمان کی بات کرو، واہ واہ، جو اصلی اوریجنل علی والے ہیں وہی تو مصطفیٰ والے ہیں۔ واہ واہ، آج کل ملائی کھانے کا لوگوں کو بہت غلبہ ہے، جو مولائیت کا ڈھنڈورا پیٹتے گھوم رہے ہیں۔ میں کہوں گا اصل مولائی وہ ہے جو صدیق کی وفاداری کا اپنے ذہن میں دماغ میں فکر رکھتا ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ علی کو اگر چاہتے ہو تو علی تب تک تم کو اپنی قریب نہیں کریں گے جب تک تم صدیق کی وفاداری لے کر پیش نہیں کرو۔ سبحان اللہ۔ فاروق کی وفاداری پیش نہ کرو گے تب تک تم سے علی راضی نہ ہوں گے۔ آج کل بہت ہندوستان میں لوگ اچھل کود کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم تو علی کی آل ہیں۔ میاں علی کی جو اوریجنل آل ہوگا وہ کبھی صدیق کا غدار نہیں ہوگا۔ واہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ غارے یارے مصطفیٰ نے تیرے باپ کو اہمیت نہیں دی، اپنی وصیت کے لیے اہمیت دی ہے، تو صدیق اکبر نے علی کو اہمیت دی ہے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد، واہ۔ پہلو ناز میں آج صدیق اکبر آرام فرما ہے۔ اس کی حاضری کے لیے بھی حضرت صدیق نے اگر کسی کا انتخاب کیا تھا تو وہ علی تھے۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ہم اسی مولا کائنات کے ماننے والے ہیں۔ علی، جانتے کیا ہو تم علی کے بارے میں؟ جانتے کیا ہو تم علی کے بارے میں؟ علی کے فضائل سمجھنا ہے تو صدیق اکبر سے پوچھو، واہ، اور صدیق اکبر کے فضائل سمجھنا ہے تو علی سے پوچھو۔ ہائے ہائے، فاروق اعظم کا مرتبہ کیا ہے؟ اہل بیت اطہار سے، نواسائے رسول سے جو فاروق اعظم نے محبت کا جذبہ عشق پیش کیا ہے، وہ تمہاری فکریں نسلیں در نسلیں گزر جائیں گی مگر وہ فکر پیش نہ کر پائیں گے۔
جب میرے آقا امام علی مقام نے فرمایا تھا تم بھی غلام ہو اور تمہارے باپ عمر بھی میرے گھر کے غلام، تو سزا نہیں دی ہے عمر نے، تحریر لکھا کر زمانے کے سامنے یہ پیش کر دیا جن کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ مصطفیٰ خود ارشاد فرمائے کہ اگر نبوت کا دروازہ میرے بعد کھلا ہوتا تو میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر تھے۔ وہ عمر اس سند کو لے کر اہل محفل کو دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں گواہ رہنا جب میرا وصال ہو تو اس تحریر کو میرے سینے پر رکھ دینا، تاکہ بروز محشر جب بارگاہ رسالت مآب میں میری حاضری ہو تو آقا کی بارگاہ میں یہ تحریر دکھاؤں اور عرض کروں آقا آپ کے نواسے نے مجھے اپنا غلام بنا لیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ عشق کی یہ داستان ہو، آج ان کی آل کے ہونے دعویٰ کرنے والے لوگ خلافت کے مسئلے میں الجھ کر اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ میں کہوں گا اگر واقعی آپ سایہ زادے ہو تو صحابہ کی وفاداری اپنے کردار سے دکھاتے ہوئے نظر آؤ۔ خدا کا شکر ہے خانقاہ عالیہ قادریہ محمدیہ جس کی سیادت پر آج تک کوئی انگلی نہیں اٹھا پایا، بے شک بے شک ہم حضرت امیر معاویہ کے وفادار ہیں، بے شک ہم خلفائے راشدین کے وفادار ہیں، بے شک اور جو وفادار ہیں انہی کو مسلک اعلی حضرت کا وفادار کہا جاتا ہے۔ بے شک لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں صاحب بریلوی لوگ تو ہر جگہ دیکھیے جہاں دیکھیے وہیں فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ میرے بھائی ہم فتویٰ لگاتے نہیں ہیں، ہم حکم لگاتے نہیں ہیں، لگ جاتا ہے تو احسان مانو بریلویوں کا، ہم بتا دیتے ہیں، ہائے ہائے، ارے زندہ باد، واہ واہ، ہم بتا دیتے ہیں ہاں، کہ تم پر یہ حکم شرعی لگ چکا ہے، اور اگر شریعت کو مانتے ہو تو آج ہی یہ کہنا شروع کر دو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو۔ واہ، ارے زندہ باد زندہ باد، میں نبی مجرم کا ہوں۔ میلاد ہم منا رہے ہیں، ذکر میلاد کی محفل میں حاضر ہے۔ آج جسے دیکھیے وہی موبائل کو لے لے کر علامہ بن رہا ہے، کوئی محدث بن رہا ہے، کوئی مفکر بن رہا ہے۔ میں کہوں گا موبائل سے بن کر علامہ مفتی مت بنو، علماء کی بارگاہوں میں زانو ادب طے کر علم حاصل کرنے والے بنو۔ بے شک جو بارگاہوں میں رہ کر علم حاصل ہوتا ہے نا میاں، موبائل سے تو اتنا ہی ہوگا کہ پھر جتنا تمہاری فکر میں تمہارے پاس صلاحیت ہوگی۔ آج کا یہ عظیم الشان روح پرور اجلاس لائق مبارکباد یہاں کے احباب اہل سنت جنہوں نے آج کا یہ عظیم الشان روح پرور اجلاس منعقد کیا۔ یہ پوری کائنات دلہن کی طرح سجی ہے۔ سبحان اللہ، آج آپ لائٹ اور کمکمے لگا کر سجاوٹ کر رہے ہو، رب نے چاند اور سورج کو ان کی آمد کی خوشی میں چمکا دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ستارے جگنو کی طرح جھلملا رہے ہیں پورے عالم میں، مگر چاند و سورج جگمگا تو رہے ہیں، مگر یہ بھی کہتے جا رہے ہیں یا رسول اللہ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے ہائے ہائے، زندہ باد زندہ باد، جگمگا تو رہے ہیں، مگر یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی روشنی سے عالم کو روشنی دے دی، ہم نے اپنے بل پر یہ کر دیا کہ اس رات کی تاریکی کو مٹا کر دن کا اجالا ہم نے پھیلا دیا، رات میں ہم چمکے تو پورے عالم کو ہم نے روشن کر دیا، بلکہ وہ زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں ہائے کے ہائے، تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان آج اللہ، ہم جشن میلاد کی محفلیں منا رہے ہیں، یہاں سب سے زیادہ عظیم خوشی کا اگر کوئی موقع ہے تو یہی جشن ولادت مصطفیٰ کا موقع ہے، کیونکہ اسی خوشی کے صدقے میں تو ساری خوشیاں ہیں۔ کائنات میں محبوب کائنات کی آمد سے پہلے اور سب سے پہلے کچھ نہ تھا، کچھ نہ تھا، رب کی ذات، اور اس رب نے جب چاہا کہ کچھ ہو تو سارے کچھ سے پہلے اپنے نور سے میرے مصطفیٰ کے نور کو واہ پیدا واہ، فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اس نور کے صدقے میں سب کچھ بنایا، اور اس سب کچھ میں کیا کیا ہے اللہ حضرت فرماتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، سبحان یا اللہ، رسول اللہ زمین و زماں تمہارے تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، یا رسول اللہ بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان، تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، زندہ باد،
आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत। हम आए यहां करते हैं, उनकी बेटी लाना बंद कर दो, इसलिए कि वो परिवार नियोजन के लिए नहीं है। जब उनका रिश्ता एक बंदर के साथ नहीं हो सकता तो सुन्नी बरेलवियों के साथ कैसे होगा? इसलिए मीलाद के इस मिंबर से आपको फिक्र देना चाहता हूं, अमीर देखकर अपने बेटे का रिश्ता मत करो, मुस्तफा का वफादार देखकर अपने बेटे का रिश्ता करो। जिंदाबाद जिंदाबाद। नौजवान यहां बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, अगर तुम्हारा बाप दुनिया की लहबुलाब में फिक्र में पड़कर तुम्हारा रिश्ता किसी सुलह कुल्ली के यहां करना चाहे तो तुम ये कह देना हमें गवारा रहना गवारा है, मगर मुस्तफा के गद्दार की बेटी लाना हमें गवारा नहीं है। अपने घर में उसी बेटी को लाओ जो कनीजे फातिमा है, किसी चुड़ैल और भूतनी को हरगिज अपने घर में मत लाना, वरना तावीज लेते लेते परेशान हो जाओगे। तावीज से कुछ ना होगा, तुम्हारा अकीदा भी चला जाएगा। अगर अपने अकीदे को महफूज रखना चाहते हो तो गरीब की बेटी लाना, मगर कनीजे फातिमा लाना, ताकि उसके इश्क में मुस्तफा की फिक्र हो और सैयदा का पर्दा उसकी फिक्र में दाखिल हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये खानकाहों की मियां उसूल है। आज आप पीरों से बड़ी मोहब्बत करते हो साहब, पीर साहब आ जाते हो तो अपनी बहन से, अपनी बेटी से, अपनी बीवी से हाथ पैर चुमवाना शुरू कर देते हो। अरे भाई, आने वाला पीर तुम्हारे घर की खवातीन के लिए महरम नहीं है। क्या कहने, वाह वाह वाह। आने वाला पीर तुम्हारे घर की खवातीन के लिए महरम नहीं है। न पीरों के हाथ पैर चुमवाओ, न उनके हाथ पैर दबाओ। निस्बत के लिए पर्दे से अगर कपड़ा पकड़कर बैत कराना है तो करा दो, इस रिश्ते को अपने बाहर डाइनिंग रूम तक ही रखो। अंदरूने खाना न किसी को बुलाओ, न किसी के अंदरूने खाना आप जाओ। शरीयत मुस्तफा ने जो हमें उसूल दिए हैं, उन्हीं उसूलों की फिक्र अपने जहन में रखो। सैयदा तशरीफ ले गई एक दिन, सहाबिया थी, इजाजत शौहर की ना मिली, वापस पलट आई। दूसरे दिन पर्दे का ये आलम है, साथ में इमाम हसन जा रहे हैं, फिर इजाजत नहीं, फिर वापस आई। दूसरे दिन इमाम हुसैन साथ में जा रहे हैं, फिर इजाजत नहीं, फिर पलट आई। सबक हमें क्या मिला है? घर की खवातीन की ये जिम्मेदारी है, बगैर अपने घर के जिम्मेदार और अपने घर के गार्जियंस के किसी गैर महरम मर्द के बच्चे को भी अपने घर में दाखिल मत होने दो। अपनी फिक्र को सुधारो मियां, इसका नाम मसलके आला हजरत है। वाह बेशक। रील बनाना या व्हाट्सएप फेसबुक पर ट्विटर पर रील बनाकर पीर साहब की ग्रैंड एंट्री दिखाना, यह मसलके आला हजरत नहीं है। अरे क्या कह ले, जिंदाबाद, वाह वाह। ये मसलके आला हजरत नहीं है। मसलके आला हजरत वो है कि या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना, तुम्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर क़यास मिल्लत, मरकजी मिलाद कमेटी। वाह। हर एक को अपने इस फितने से दूर, अपने माशरे को दूर रखो मियां। दलाल पाले हुए जो मौलवी और जो पीर हैं, जिनके दलाल मौजूद हैं, उन दलाली पीरों से अपने आप माशरे को बचाओ। दलाल पार रखे हैं पीरों ने, दलाल पार रखे हैं मौलवियों ने, बड़े बड़े नजराने, बड़े बड़े किराए मंगवाते हैं, फिर धोखाधड़ी करके जलसे वालों की इज्जत को नीलाम करते हैं। या ऐसे माशरे से अपने कल्चर को, फिक्र को बचाओ। उसी को बुलाओ जो अपने दिल में मुस्तफा का इश्क लेकर आए, वाह, और तुम्हारे दरमियान में नबी के इश्क की बात करके जाए। बेशक। हम मसलके आला हजरत वाले हैं, हमारा नाम इतना अच्छा लिखा जाए
یا بالکل نہ لکھا جائے. آہا ہم نام کے لیے نہیں آتے ہیں, نبی کے عشق کی وفاداری کے لیے حاضر ہوتے ہیں. واہ واہ ارے واہ نعرہ تکبیر ہاتھوں کو اٹھا کے اس بات کا استقبال کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شیر رضا شیر رضا فیضان قیاس ملت علم بردار مسلک اعلی حضرات ارے واہ 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 اگر نام کے آگے دو چار القاب کم ہو جائیں تو حضرت کی انٹری نہیں ہوگی. میں کہوں گا اس دن کی انٹری کے بارے میں سوچو جس دن میدان محشر قائم ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, ہر طرف حلاتش کی صدائیں بلند ہو رہی ہوگی, کوئی ایک دوسرے کا یاد و مددگار نہیں ہوگا. اس دن اگر کوئی ہوگا تو وہی احمد مختار ہوگا جو اپنے دامن کرم میں ہم غلاموں کو جگہ عطا فرماتا جا رہا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کل معاشرے کا یہ حالات ہے, جدھر دیکھیے رافضیت بڑھ رہی ہے, مولائیت بڑھ رہی ہے, اور پیر صاحبان کو اپنی رنگرنیاں منانے سے فرصت نہیں ہے. میں کہوں گا ایسے دھوکہ دھڑی کرنے والے سے اپنے معاشرے کو بچاؤ. میں پہلی بار آپ کی آبادی میں آیا ہوں, کبھی بلانا یا نہ بلانا کوئی فرق نہیں پڑتا. خدا کا شکر ہے ہمیں امام اہل سنت کا یہ شعر معلوم ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا, واہ واہ دینے والا ہے سچا, ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہے نا. اور خدا کی شکر ہے اس خانقاہ فلک سے تعلق رکھتا ہوں جس کے تعلق سے اعلیٰ حضرت نے شجر منظوم میں جب مانگا ہے تو اس انداز میں مانگا ہے کہ دے محمد کے لیے, واہ واہ دے محمد کے لیے, دے محمد کے لیے, روزی کر احمد کے لیے, روزی کر احمد کے لیے, خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے. جب ہمارے ہی گھر کے دسترخوان سے امام احمد رضا نے مانگا ہے تو بھلا آپ ہمیں دو گے کیا؟ واہ واہ آپ ہمیں دو گے کیا؟ واہ 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 حق ہے. آپ کی حیثیت کیا ہے جو آپ ہمیں دو گے؟ مرید دینے کے لیے نہیں بنا ہے, مرید تو صرف اس لیے مرید ہوتا ہے کہ اس کی دنیا بھی اور اس کی آخرت بھی سنور جائے اور اس کا ہاتھ اپنے پیر کے حوالے سے غوث اعظم کے دامن کرم تک پہنچ. واہ زندہ باد زندہ باد. واہ اعلیٰ حضرت بھی کسی پیر کی مرید نہیں تھے, مراد تھے. واہ 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 اعلیٰ حضرت مرید نہیں تھے, مہریرا کی مراد تھے. اللہ رسول نے فرمایا تھا ایک دل میں بے چینی تھی, وہ بے چینی اس دن دور ہو گئی جس دن میرے دامن میں امام احمد رضا آ گئے. واہ 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 یا اپنی فکر کو اس اصول کے دائرے میں سجا کر رکھو. عید میلاد النبی کے ہم حسین موقع پہ حاضر ہیں. کسی کو میری بات بری لگے تو لگتی ہے, بریلی سے کھرے کھوٹے جملے میرے نکلتے ہیں, لوگوں کو مرچ لگتی ہے. بھائی لگے یا لگتی رہے, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ارے واہ 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 تم پورا خاندان لگا کر غیاث الدین کے لیے غیبت کرو, غیاث الدین کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے یا رسول اللہ زندہ باد. شیر قلبی ہم جماعت رضائے مصطفیٰ کو کبھی توڑنے کی بات نہیں کرتے, اس لیے کہ یہ اعلیٰ حضرت کی وہ تنظیم ہے جس کے بینر تلے جب لوگ جڑتے ہیں تو ان کے قدم بہکتے نہیں ہیں بلکہ ان کے قدم مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کے اصول میں آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. زندہ باد. نعرہ تکبیر ہاتھوں کو اٹھاؤ سب لوگ. نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت شیر رضا جماعت رضا مصطفیٰ میلاد کمیٹی علماء اہل سنت. ارے زندہ باد سی ایسا. واہ واہ واہ. آج جماعت رضا مصطفیٰ کو تم الگ کر کر کے اپنی تنظیم بنانے کی بات کرتے ہو. ارے پیارے اگر کچھ تمہارے اندر حسن زن ہے تو ادارہ ہو پیارے, ہنر آزمائے تو تیر آزما, ہم جگر آزما. ارے واہ 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 واہ. ارے زندہ باد سی ایسا. واہ واہ واہ. ارے واہ واہ زندہ باد. ہاتھوں کو اٹھاؤ. ارے شیر کی للکار ہے, شیر کی للکار ہے,
شیر رضا فیضان غیا سے ملت، اسے کہتے ہیں صداقت والی تقریر. واہ واہ بریلی ہمارے سنت کا مرکز ہے، جو کل بھی تھا آج بھی ہے، قیامت کی صبح تک ہمارا مرکز رہے گا. ہم عالیشان عمارتیں بنا کر مرکز بنانے کی جستجو میں نہیں رہتے. واہ. ہم بڑے اکابرین سے ہاتھ چموا کر ٹی آر پی بڑھانے کے چکر میں نہیں رہتے. ہمارے بڑے ہمارے سر پر ہاتھ رکھ دیں، ہماری کامیابی کے لیے یہی بہت کافی ہے. واہ واہ. یا اپنی ایمان کی خیر مناؤ، اپنے عقیدے کی خیر کرو. اگر ایمان و عقیدے کی راہ سے اگر پھسل گئے تو کوئی پوچھنہار نہیں رہ جائے گا. اس لیے اگر اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت چاہتے ہو، لائق مبارکباد ہے یہاں کی میلاد کمیٹی، واہ واہ سبحان اللہ. جنہوں نے جماعت رضا مصطفیٰ کے ساتھ مل کر آج کا یہ عظیم الشان روح پرور اجلاس منعقد کیا. میں ان تمام منتظمہ کا، ذمہ داروں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس ایسے پرفتن دور میں بھی کسی اور کا جشن نہیں منایا، مصطفیٰ کا میلاد منایا. واہ واہ واہ. نبی کی آمد کا ذکر کیا. میاں انہی کا تو ذکر ہے جس ذکر سے سب کا ذکر ہو رہا ہے، اور اگر ان کے ذکر سے دور بھاگو گے تو نہ تم گھر کے رہ جاؤ گے نہ گھاٹ کے رہ جاؤ گے. اعلیٰ حضرت فرماتے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، کچھ نہ تھا. وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. نہ تم ہوگے نہ تمہارے باپ ہو. حضرت آدم علیہ نبینا بھی کائنات میں تشریف لائے، یہ بھی نور محمدی کا صدقہ ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان نور اللہ. محمدی کا صدقہ ہے. جب پشت میں مصطفیٰ کا نور، آدم کو زندگی، ازدحام فرشتوں کا. حضرت آدم علیہ نبینا نے عرض کیا مولا یہ کیا ازدحام ہے میرے پیچھے؟ تو رب فرماتا اے آدم تمہاری پشت میں میرے محبوب کا نور جلوہ فرمائے. مولا کرم کر دے. کہتے ہو آج بریلوی وسیلے کے قائل ہے، یہ عقیدہ ہے، وسیلے کا عقیدہ تو ہمیں حضرت آدم نے دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت آدم علیہ نبینا عرض کرتے مولا کرم کر دے، اسے پشت سے پیشانی میں جلوہ فگر کر دے. اے آدم پھر بھی تو نہ دیکھ سکو گے. مولا میں نہ دیکھ سکوں گا مگر ان کو تو میری آنکھیں دیکھیں گی جو تیرے محبوب کے نور کو دیکھ رہے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج ہم اسی مصطفیٰ کا میلاد منانے حاضر ہوئے، پورا عالم روشن ہو گیا. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب مصطفیٰ جان رحمت میرے گھر میں تشریف فرما ہوئے ہاں تو ہم سایہ عورتیں، محلے کی عورتیں آئیں، عرض کرنے لگیں اے حلیمہ ساری ساری رات چراغ مت جلایا کرو. میں نے برجستہ بوانگ دوہل کہا. حلیمہ فرماتی ہیں کہ واللہ جس دن سے یہ میرے گھر میں تشریف لائے ہیں میں نے چراغ جلایا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے چراغ جلایا ہی نہیں ہے. میں کہوں گا اے حلیمہ تم نے ہی کیا پورے عالم کو روشنی مصطفیٰ نے دے دی. اعلیٰ حضرت فرماتے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. ہمارا نبی. آج ہماری اور آپ کی فکر میں یہ اصول ہونا چاہیے کہ ہم اپنے باپ کا نام بھی جانیں، اپنے باپ کے باپ کا نام بھی جانیں. جن کو اپنے باپ کا نام اوریجنل معلوم ہوتا ہے انہیں مصطفیٰ کا میلاد بھی یقیناً معلوم ہوتا بے شک. ہے نا. اس لیے کہ بے باپ والوں کو ہم نہیں کہتے، قرآن خود کہتا ہے نا؟ واہ ہم واہ خود نہیں کہتے، کیا کہنے میاں ہم ایسے پاک ممبروں سے ایسے جملے ہی نہیں کہتے. کیا کہنے میاں حضور. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. کے لیے قرآن. واہ 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 واہ. اس لیے اپنے باپ کی اوریجنل اولاد بن کر رہیے. اگر اپنے باپ کی اوریجنل اولاد بن کر رہو گے رضا کی ہر بات میں تمہیں عشق رسول نظر آئے گا. ہائے ہائے واہ واہ. رضا کی ہر فکر میں تمہیں مصطفیٰ کا نور نظر آئے گا. اس لیے کہ امام احمد رضا نے اپنے باپ نقی علی کی بولی نہیں بولی ہے، بریلی کے مجدد نے مصطفیٰ کی بولی بولی. واہ سبحان اللہ. اور جب کچھ لوگوں نے امام احمد رضا کو خریدنا چاہا
کہ کچھ لے کر ان کے لیے کچھ کہہ دیں. تو اس کچھ کے جواب نے جب بریلی کے امام نے قلم اٹھایا تو یہ کہا کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدھا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہے نہ نہیں. خدا کا شکر ہے لائق مبارکباد ہیں سادات جو بچے بچپن سے ہی سید ہیں ہے نا, جو بچپن سے ہی سید ہے نا, بیچ میں نہیں بنے ہے نا, جو بیچ میں بنتے ہیں وہی مولائیت کی بات کرتے ہیں واہ 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 واہ, ارے واہ واہ ہے نا, ارے جو بیچ میں بنتے ہیں وہی مولائیت کی بات کرتے ہیں, اور جو اپنے والد کے نطفے سے اوریجنل سید ہوتے ہیں وہ کبھی مولائیت کی بات نہیں کرتے ہیں, حضرت مولا کی بات کرتے ہیں ہے نا. اس لیے درمیان میں بننے والوں سے میری گزارش ہے اپنی خیر منائیے, اپنی نسل کی خیر منائیے. خان ہے خان بن کر رہیے, انصاری ہے انصاری بن کر رہیے, مگر مصطفیٰ کے وفادار رہیے. سبحان اللہ. آج خطبہ مسونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی, رب قدیر نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. ایک راستہ دیا ہمیں قرآن نے. کون سا راستہ؟ جو ہدایت کی منزل کی طرف ہمیں لے جاتا ہے, سبحان اللہ. کامیابی کی منزل کی طرف لے جاتا ہے, جس پر صدیق اکبر چلے, فاروق اعظم چلے, عثمان غنی چلے, علی چلے, تمام اصحاب چلے, غوث چلے, خواجہ چلے, سبحان اللہ. کالپی کے مشائخ, برہرہ کے مشائخ, بریلی کے امام محمد رضا چلے. جب چلے تو ہمیں یہی اصول دیا, اے رب قدیر ہمیں سیدھے راستے پر چلا, وہ راستہ جس پر تیرا انعام ہے, فضل ہے, کرم ہے, احسان ہے, جو محفوظ راستہ ہے. اس لیے لوگوں وقت دامنگیر ہے, انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آپ سے ملاقات ہوگی, اور زندگی سلامت رہی, کبھی آنا ہوا تو پھر آپ سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی. یہاں ایسے بھی لوگ سوچتے ہیں کہ کم ہی بولیں, زیادہ بول دیں گے تو ہماری پول کھول دیں گے, ہے نا. اس لیے اتنا ہی کافی ہے. ایسوں کو سے ملو, ایسوں کو اپنے درمیان میں بلاؤ جو صرف اپنی ٹی آر پی کے لیے اعلیٰ حضرت کی بات نہ کرتے ہوں, بلکہ مصطفیٰ کی وفاداری کے لیے اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں. ایک بار جھوم کے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیب علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رب قدیر یہاں جن جن لوگوں نے دامِ در میں خود میں سخن حصہ لے کر آج کا یہ عظیم الشان روح پرور اجلاس منعقد کیا, مولا ان کے رزق میں, عمل میں, کاروبار میں خوب خوب برکت عطا فرمائے. تمام میلاد کمیٹی کے جملہ افراد اہل سنت, جماعت رضائے مصطفیٰ کے افراد اہل سنت, اور پورے شہر کریم نگر کے سنی سید القیدہ مسلمانوں کی جان و مال, عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے, اور ہم سب کو زمینی آسمانی بلاؤں سے پروردگار محفوظ فرمائے. استغفر اللہ ربی ولکم اجمعین, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. حضرات ایک 5 منٹ بیٹھ جائیے آپ. مرکزی میلاد کمیٹی کے زیر اہتمام سپٹمبر کی 8 تاریخ کو جو نعتیہ مقابلہ رکھا گیا تھا, اس میں اعلان کیا گیا تھا کہ سرکار سیدی